بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان دینے سے پہلے خود کا بنایا ہوا سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے سے پہلے خود پر سلام پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے؟ کیا تمام صحابہ اکرام اذان دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے سلام پڑھتے تھے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ مگر آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اذان دینے سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کا بنایا ہوا سلام کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اذان دینے سے پہلے خود کا بنایا ہوا سلام پڑھنا ایک بدعت ہے۔ ایسا کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ ایک سوال ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جو پڑھا جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں؟ بنجالی بھاجی احتشام صاحب، دیکھیے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ تو حضرت بلال سے ثابت ہے۔ یہ تو حدیثوں میں آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے چکے ہوتے اذان کے بعد آپ درود پڑھتے، اور ایک باقاعدہ دعا تھی جس کی تاکید بھی رسول اللہ نے فرمائی کہ وہ دعا اذان کے بعد کی جائے، کہ اس میں وسیلے کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے جنت کا ایک اعلیٰ مقام وسیلہ ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے گمان ہے کہ مجھے عطا کرے گا، لہذا تم وسیلے ملنے کی مجھ سے دعا کرو۔ جس نے وہ دعا کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اذان کی دعا کا تو خیر ثبوت بھی ہے، اور اذان کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے، پھر دعا پڑھتے تھے، حضرت بلال سے حدیث میں ثابت ہے۔ اب رہ گیا کہ اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ البتہ صحابہ سے نہیں ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے رائج جس ذات نے، جس شخص نے کیا 600 ہجری میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ سبحان اللہ، جیسا کہ درہ مختار عبد المختار وغیرہ میں اس کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے کس نے شروع کیا یہ صلاۃ و سلام؟ اذان سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ ان کا زمانہ وہی ہے جو سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جب بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا تو یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے اپنے بھائی کو سرکار غوث اعظم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ غوث پاک سے کہو کہ بیت المقدس فتح ہو جائے۔ ان کے بھائی پہنچے اور غوث پاک سے بھی آپ نے کچھ عرض کیا بھی نہیں تھا، آپ مسکرائے کہا کہ جاؤ، جب تک تم پہنچو گے بیت المقدس فتح ہو چکا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو بہرحال ایک ہی زمانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اذان سے پہلے درود کو رائج کیا گیا تو اس بات میں، اس کی تائید میں سرکار غوث اعظم بھی ہے۔ بے شک۔ اب یہ شروع کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے تھے، جیسے فرقہ مجسمیہ تھا جو معاذ اللہ کے جسم کا قائل تھا، اور بھی کچھ باطل فرقے تھے جو سنیت کے نام پر باطل عقائد کو لوگوں میں عام کرتے تھے۔ تو باطل عقائد کی مسجدوں میں کوئی سنی نہ چلا جائے، دھوکہ نہ ہو جائے، ان کی مسجد میں باطل امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نمازوں کو ضائع اور برباد نہ کر دے، ان کی باتیں سن کے گمراہ نہ ہو جائے۔ اس سے بچانے کے لیے ہمارے علماء نے اور صلاح الدین ایوبی نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ مسجد میں جب اذان دو تو اذان سے پہلے درود پڑھا جائے بلند آواز سے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ سنیوں کی مسجد ہے، تو کوئی گمراہ ہونے والا گمراہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے آج بھی دیکھیے وہابڑوں کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا، اور جیسی اذان سے پہلے درود ہوا سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، ایک اور پہچان ہوتی ہے، چلیے اگر کوئی اس وقت آیا کہ اذان ہو چکی تھی، اب اذان تو ہو گئی، پتہ نہیں بھائی مسافر ہے کوئی سنی ہے، اب کوئی مسجد میں داخل ہو گیا، اور کئی بار آج کل ایسا بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ مساجدیں جو ہے سنیوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہابیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو گنبد بھی دیکھو تو سنیوں کی طرز تعمیر نظر آتا ہے، سنیوں کی مسجد نظر آتی ہے، یعنی ہوتا ہے نا کچھ، جیسے سنیوں کی مسجدوں کی پہچان کچھ کیسی ہے، اکثر گنبد ہوں گے آپ کو سنیوں کی مسجد میں۔ دوسرا اگر آپ مسجد میں جائیں تو محرابوں پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی لکھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، یہ سنیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہابیوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے، امام وہابیوں کا آ گیا۔ اب ایک مسافر آیا بیچارہ، اس نے دیکھا یار مسجد سنیوں کی دکھ رہی ہے، پتہ چلا خبیث ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئیہ پہلی سٹیپ پہ پتہ چل جائے نا، اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا کیا؟ نہیں، اپنے والے کی مسجد نہیں دکھ رہی۔ دوسرا یہ کہ اقامت سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، اور اقامت میں بیٹھا جاتا ہے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں ہمارے بزرگوں نے تاکید کی اور وہ طریقے کو رائج کیا تاکہ سنیت کا بالکل پہچان ہو جائے، سنیت کا پتہ چل جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ پہچان یہ لائی کہاں سے؟ اس تعلق سے میرے پاس اتنے حوالے ہیں کہ میں 3 گھنٹے اس پہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اور موضوع آج کا صرف ایک حدیث سنانے کا دل چاہ رہا ہے۔
کہ پہچان کیسے بنتی ہے، اور اس لیے بھی دل چاہ رہا ہے کہ شہزادے اعلیٰ حضرت ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں ہماری پہچان ایک اور ہے، کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد۔ نعرہ ہے نا ہماری پہچان۔ ہر زمانے میں کچھ نشانیاں رکھی جاتی ہے، ہر دور میں کچھ نشانیاں رکھی گئی تاکہ پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اور بھی بہت سارے حوالے۔ السنن الکبریٰ کا حوالہ بالکل اس وقت ذہن میں پرفیکٹ ہے، اس لیے وہی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار کا وصال ہو رہا ہے، ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان، ان صحابی کو لقب ہے رازدار رسول۔ حضور بہت راز کی باتیں ان سے کہا کرتے تھے، اور یہ راز کو دبا کے رکھنے میں بڑے مشہور تھے۔ تو سرکار نے صحابہ سے کہا سب میرے حجرے سے باہر ہو جاؤ، حذیفہ کو بلاؤ۔ آخری وقت ہے سرکار کا، ہر صحابی کو باہر نکال دیا گیا حجرے سے۔ حذیفہ آئے، راوی کہتے ہیں کہ حذیفہ داخل ہوئے، سرکار نے سرگوشی کی، بہت دیر تک حذیفہ سے تنہا حجرے میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت حذیفہ باہر آئے تو حضرت عمر نے ان کو روک لیا اور کہا حذیفہ ایسی کیا خاص بات کی رسول اللہ نے کہ ہم سب کو باہر کر دیا اور آپ ہی سے گفتگو کرتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میں نے وہ گفتگو بتا دیا تو پھر میں رازدار کہا رہا۔ میں رازدار ہوئی اسی لیے کہ میں حضور کے رازوں کو فاش نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تفصیل مت بتاؤ کہ بات پہ ہوئی، اتنا تو بتا دو کہ گفتگو کا موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا۔ انہوں نے کہا عمر تم اصرار کرتے ہو، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضور نے مدینے میں جس قدر بھی منافقین ہیں سب کے نام مجھے بتا دیے، اور خدا کی قسم میں ہر منافق کو ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ سب کے قبیلوں سے، سب کے باپ کے اور سب کے ناموں سے میں جانتا ہوں اب کون کون مدینے میں منافق ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، تم مجبور ہو کہ رسول کے تم رازدار ہو، تم راز تو نہ بتاؤں گے، لیکن عمر بھی اگر یہ نہ جان لے تو عمر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے طریقہ کیا کیا؟ 2 سال تو حضرت ابوبکر کی خلافت رہی، اور اس کے بعد جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا، مدینے میں جب کوئی مرتا، راوی کہتے جنازہ لایا جاتا، مسجد کے باہر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا امیر المومنین فلاں ابن فلاں مر گیا ہے، آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو فاروق اعظم کہتے جنازے میں حذیفہ ہے، لوگ کہتے سرکار حذیفہ ہے، آپ آتے نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور کہنے والا کہتا حذیفہ نہیں ہے، کہتے نماز نہیں پڑھاؤں گا، منافق معلوم ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھا۔ تو حذیفہ اس زمانے میں کیا ہو گئے؟ ایمان اور نفاق کے امتیاز کا سمبول بن گئے۔ جہاں پر حذیفہ ہے وہاں مرنے والا مومن ہے، جہاں حذیفہ نہیں وہاں شک ہے کہ یہاں مرنے والا منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ اور ایک زمانہ وہ آیا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جب خارجی پیدا ہو گئے، بڑے پکے نمازی ہوتے تھے، اتنی عبادت گزار کے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی عبادت کم نظر آتی تھی، تو ہم نے پہچان یہ بنائی خارجیوں کو کیسے پہچانے، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے، چہرے پہ خوشی آئی ہم سمجھ لیتے تھے کہ ہم میں سے مولا علی کا ذکر سن کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے، ہم سمجھ لیتے تھے خارجی ہے، تو علی کیا ہو گئے؟ اس زمانے میں سمبول ہو گئے۔ تو ہر زمانے میں سمبول رہا، تو کبھی ابو حذیفہ حضرت حذیفہ ابن یمان سمبول رہے، کبھی مولا علی رہے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رہے، کبھی حضرت امام ماتوریدی رہے، کبھی امام ابو الحسن اشعری رہے، کبھی مجدد افسانی رہے، کبھی حضرت شاہ عبدالعزیز رہے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت سمبول ہے، جہاں مسلک کے اعلیٰ حضرت کے نعرے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں محبت اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے نہیں وہاں شک اور مشکوک ہے کہ پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو بہرحال ہر جگہ ہر دور میں نشانیاں رہی، اسی طرح نشانیاں بہت ضروری، اپنی نشانیوں سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جو اپنی نشانیوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے مسلک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔